اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں حضرت میاں صاحب کی، آپ وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور صاحبزادہ صاحب کے حکم کے مطابق چند منٹوں کے لیے حاضری مجھے حکم ہوا ہے لگوانے کا، تو میں تھوڑے وقت میں جتنی کم ہو سکے اتنی آپ کی سمع خراشی کروں گا، اور صرف ایک دو عرض کر کے اجازت لوں گا۔ مجھے حکم ہوا ہے حاضری لگوانے کا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شرکپور شریف، اور میں یہ دل سے کہتا ہوں کہ شرکپور شریف میں آنا، یہاں کا لنگر کھانا، یہاں کے دربار شریف تو بڑی بات ہے، یہاں کے بیلیوں کی زیارت کرنا بھی باعث بخشش بن سکتا ہے اگر بندہ محبت سے دیکھے۔ اور جہاں تک میری نسبت کا تعلق ہے، طریقت میں سب سے زیادہ نسبت کا تعلق ہوتا ہے، تو میرا تو دادکا ہو یا نانکا ہو، وہ دونوں گھر غلام ہیں شرکپور شریف کے، اور دونوں جگہ پہ جو فیض جاری ہے وہ شرکپور شریف کے کرم کا صدقہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جن کا آج عرس ہے، ان کا ہی فیض ہے، جو کرما والا شریف میں ہو، جو کیلیاں والا شریف میں ہو، جو گھنگ شریف میں ہو، یا جو باقی آستانے ہوں، کیونکہ بہت سارے بیلیوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ جب یہ نعمت مکان شریف سے شرکپور شریف آئی تو مکان شریف کے سید امام علی شاہ صاحب اور سید صادق علی شاہ صاحب کے بعد عمر کے مطابق حضرت میاں شیر محمد شرکپوری اعلیٰ حضرت کا عمر کا ایک طویل فرق ہے، اور جب خواجہ امیر الدین ولی نے وہ امانت آپ کو دی تو یہ خاص طور پہ کہا کہ یہ امانت ادھر سے آئی تھی، اور مجھے جو عمر خضر عطا ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو سرکار نے مکان شریف سے فرمایا تھا کہ شیر محمد آئے گا، جو واقعی شیر محمد ہوگا، یہ امانت اس تک پہنچانی، تو وہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اور بعض پھر آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات مرید کی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کے پیر کے نظر و کرم سے بھی اس کو اس کے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر جو میاں صاحب کی شان ہوئی اور جس طرح وہ آفتاب ولایت چمکا ہندوستان میں اس وقت، اس کی مثال نہیں ہوئی۔ اگر میں کہوں کہ حضور غوث زماں تھے، قطب الکتاب تھے، قطب زمانہ تھے، اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے، تو یقین کریں کہ الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، میں تو ویسے جاہل مطلق آدمی ہوں، لیکن عالم لوگوں کا بھی ذہن بھی ختم ہو سکتا ہے، الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ حضور میاں صاحب کی شان کے بارے میں ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، سرکار کی شان اتنی۔ میں اپنے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے جو میرے جیسے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو اللہ اور اس کے حبیب نے شیر محمد بنا کے بھیجا ہو، باقی کمی رہ کیا گئی پیچھے، آپ اس پہ غور کریں۔ اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم میاں صاحب کے آستانے سے منسلک ہیں، سرکار کی غلامی کا توق ہمارے گلوں میں۔ میرے نانا سید نور الحسن شاہ بخاری نے یہاں 14 سال لنگر شریف میں خدمت کی، یہاں پہ لنگر کھلایا انہوں لوگوں نے، اور میرے دادا نے، وہ فیروز پور سے چل کے آتے تھے، اور وہ پچھلے عرس پہ جناب سجادہ نشین نے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جیسے ان کو جو پہلی دفعہ آئے تو میاں صاحب نے اپنی شکل میں 2-3 دفعہ روکا، اور جب وہ ادھر آ گئے تو آپ نے فرمایا بھی شاہ جی مڑے نہیں ہو، آتے گئے ہو۔ اور میں جو ایک بات کرنے چاہتا ہوں، میرے بھائی نے ابھی فدا حسین شاہ صاحب نے وہ بات کہی، اس بات کو میں دہراتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ لوگ کوئی درد کے لیے آتا ہے، کوئی مرض کے لیے آتا ہے، کوئی اولاد کے لیے آتا ہے، کوئی دنیا کے فائدے کے لیے آتا ہے، مگر ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس درگاہ پہ ہم جا رہے ہیں، جس دکان میں ہم جا رہے ہیں، اس میں سودا اصل ملتا کیا ہے۔ آپ حلوائی کی دکان پہ جاؤ گے تو مٹھائی مانگو گے نا، آپ سبزی کی دکان پہ جاؤ گے تو سبزی مانگو گے۔ جب اللہ کے بندے پہ دروازے پہ آتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مانگتے ہیں، باقی سب مل جاتا ہے اگر وہ مل جائے۔ اور میں آپ کو ایک عرض اپنے دادا سے منسوب حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری گنج کرم کے حوالے سے کہہ دوں کہ میاں صاحب نے ایک دفعہ، آپ محبت میں آئے اعلیٰ حضرت، اور ان کو بلایا اور یہ لفظ بولے بھی شاہ جی دین چاہیے کہ دنیا؟ تو حضرت صاحب نے عرض کیا حضور دین چاہیے۔ دوبارہ آپ نے حکم فرمایا شاہ جی دین چاہیے کہ دنیا؟ تو آپ نے فرمایا حضور دین چاہیے۔ اب تیسری بار جب حکم کیا تو آپ نے عرض کی کہ دین چاہیے،
تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی اللہ تعالیٰ تمہیں دین دیتا تو دنیا مگر مگر آئے گی، اور میں اج دے دن تک کہنا نہ دین دی کمی نہ دنیا دی کمی کچھ نہیں ساڈے تے چھڈی میاں صاحب دے جوڑیاں دے صدقے، سرکار کے نالین کے صدقے۔ اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا، آج میرا دل بڑا تکلیف میں ہوتا ہے یہاں علماء کی محفل میں، اور علماء سے معذرت کے ساتھ، میں چونکہ وہ فقیری لائن کا آدمی ہوں، ان کا علم ان کی تعلیم میرے لیے بڑی محترم ہے، مگر اس آستانے میں جو میاں صاحب کی اولاد ہے ان کے قدم مبارک مجھے ان سے بھی محترم ہے۔ تو میں بڑے ڈر کے، بڑے خوف کے ساتھ، بڑے عجز کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً بیلیوں کو، کہ ہم سارے سنیت کے دعویٰ دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، مگر پچھلے 50 سال میں جو اہل سنت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ شروع دیوبندیوں نے کیا تھا، اور اب کچھ ان کے لبادے میں ہم میں بھی پیدا ہو گئے، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی ہیں، درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں، بات بھی حضور کی کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں بغض علی اور بغض اہل بیت۔ میں آپ کو ایک عرض بڑی کلیئر بات کر دوں، اور میری کوئی بھی عالم جتنے یہاں صاحب بیٹھے ہیں میری اصلاح کریں اگر میں غلط کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سینے میں بغض سیدنا صدیق اکبر ہو، کیا اس سے فلاح مل سکتی ہے؟ جس سینے میں سیدنا عمر فاروق کا بغض ہو، کیا وہاں سے خیر ہو سکتی ہے؟ اور جس کو سیدنا عثمان غنی کی تکریم نہ ہو، کیا وہاں سے کوئی کرم آ سکتا ہے؟ تو مجھے ایک بات کا یہ بتائیں کہ جس سینے میں پھر بغض علی ہو اور بغض حسنین کریمین ہو، وہاں سے خیر آپ کو کیسے مل سکتی؟ تو خدا کے واسطے اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھیں۔ کوئی اپنے آپ کو ولی کہے، کوئی ملا کہے، جو شہنشاہ ولایت کا منکر ہے، اس پہ ولایت آ ہی نہیں سکتی۔ جو علی کا منکر ہے ولایت کدھر سے آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی اس پہ ولایت۔ اور ہمارے لیے عرض یہ ہے کہ ہمارا نقش بندیوں کا، ہمارا اہل سنت کا، حضور داتا صاحب کا، حضور غوث پاک کا کئی روایتیں یہ گھڑ رہے ہیں آج کل بے ایمان۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو تو کشتی پار ہے، ورنہ کشتی پار نہیں۔ اور دوسرا، تقابل شروع ہو گئے، مولا علی کے ساتھ تقابل شروع ہو گئے، جناب حسنین کریمین کے ساتھ تقابل۔ اور شرم کرو، جن کو حضور نے کندھوں پہ کھلایا ہے، جن کو حضور نے یہ کہا ہے کہ تمہاری اور میری نسبت ایسے ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کی ہو، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو، ان کا بغض رکھتے ہو۔ ولی ہو کیسے سکتا ہے جو منکر علی ہو؟ ولایت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے عطا ہی تب ہوگی جب محب علی ہوگا اور صحابہ اکرام کے راستے پہ چلے گا۔ جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو آستانے ہیں، یہاں نے ہمیں اصحابہ کی تکریم اور اہل بیت کی محبت اور تکریم کا سبق دیا ہے۔ آپ تمام بیلی جتنی بھی حضور کی نسبتیں ہیں ان کا ادب کریں، ان سے پیار کریں، اور اپنی جو لگاؤ ہے، اپنی جو نظر ہے، ہم کوتاہ لوگ ہیں، دیکھیں نا، میں بے شمار، آپ وہ مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن ایسے اصحابہ اکرام بھی آئے کہ جنہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، ان کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ جنگ میں گئے، وہ شہید ہو گئے، مگر ان کا درجہ جو ہے تمام ولیوں کتبوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی کے درجے میں چلے گئے۔ نماز انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی انہوں نے ماں سوائے حضور کی محبت میں اور اسلام کے لیے جنگ لڑنے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر ان کا رتبہ کیسے کسی ہو جائے گا ولایت کے دعویٰ دار کے ساتھ؟ یا یہ جو آج کل ایک وہ دوسرا طبقہ بھی ہے، ایک نعرہ لگا دیا کی ملنگی اور کہا ہم ان کے راہ سے پرے ہیں۔ نام تو ان کا تب لے اگر ان کے راستے پہ چلنا ہے، نام تو ان کا تب لے اگر ان کی شریعت پہ چلنا ہے۔ تو میں میرے دوستو آخری بات کر کے اور اپنے طور بھی اور آپ کو یہ اجازت لوں گا کہ ہمارا عقیدہ جو ہمیں دیا تھا، جس کو 50 سال سے، وہ دوسرے تو ہے ہی ہیں، مگر کچھ لوگ جو ہمارے لبادے میں آپ یہ کو چوٹ مار رہے ہیں، آپ اس عقیدے کو سوچیں جو حضرت میاں صاحب کا تھا، آپ اس عقیدے کو سوچیں جو سید حضور مجدد پاک کا تھا، آپ اس عقیدے کو سوچیں جو حضور غوث پاک کا تھا۔ ہمیں کسی مولوی کے پیچھے نہیں لگنا۔ ایک ذہن میں رکھیں کہ جس دل میں بغض ہے اہل بیت کا اور اصحابہ کا، وہ کوئی ہو، اور جس زبان کو تکلیف ہوتی ہے ان کا ذکر کرنے پہ، یا جن کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے اہل بیت کا ذکر کرنے سے، ان سے بچائیں اپنے آپ کو، اور اپنی نظر
اپنا ذہن رکھیں حضور حضرت میاں صاحب کی طرف اور آپ کی اولاد سے فیض و برکات حاصل کریں۔ اور ایک چیز مجدد پاک سے دوستوں نے پوچھا تھا کہ طریقت کیا ہے، آپ سے وہ فارسی اس وقت رائج الوقت زبان تھی، تو کہا طریقت چیز تو کہا ہما ادب است، جہاں آپ کا مرشد ہوتا ہے نا وہاں پھر عیب تلاش نہیں کرتے۔ حضور میاں صاحب کی اولاد جو ہے آپ کا بیڑا پار تب ہوگا اگر ان کے نالائن پاک جو ہیں ان کے جوتوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھیں۔ یہاں سے کہیں گے تو کچھ نہیں بنے گا، دل سے کہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو اس بارگاہ سے منسلک ہیں، مگر ہمیں ان کے عقیدے پہ بھی چلنا ہے۔ ہم وہ عمل اس طرح نہیں کر سکتے، ہم فضل کے طالب ہیں، مگر فضل ہمیں تب ملے گا جب ہمارا چہرہ جو ہے وہ صحیح سمت میں ہوگا، وہ اس عقیدے کی طرف سے ہوگا جو حضور میاں صاحب ہمیں دے کے گئے۔ میں اس کے ساتھ آپ کی اجازت سے اور بھی لوگوں نے کرنا ہے، اور میاں صاحب کا چونکہ حکم تھا باہر سے میرے پیر و مرشد کا، تو میں نے اپنی حاضری لگائی ہے۔ خدا